نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جہاں بہت سارے مخلص افراد اللہ رسول سے محبت کر کے ان کے احکامات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہاں پہ سر پھر ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جو ضد کی بنیاد پہ، بغض کی بنیاد پہ، اناد کی بنیاد پہ اللہ رسول سے وہ دشمنی رکھ کے احکامات کو توڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ وہیں پہ ان کی ایک صورت قربانی کے موقع پہ بھی نظر آتی ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ تم یہ جو قربانی کرتے ہو، تم رفاعی اداروں کا خیال کر لیا کرو کہ تم وہاں پہ اس کی قیمت دے دیا کرو، یا تم غریبوں کا خیال رکھ لیا کرو۔ اور بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس میدان کا ماہر ہوتا ہے وہ کوئی نظام پیش کرتا ہے تو بجائے اس کو مشورہ دینے کے ہم ان کو فالو کیا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر کیا نہیں دیکھتے؟ ایک ماہر زبردست طبیب ہے اور ایک بندہ اپنا لاغر اور بیمار جسم ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے تو ہم اسے مشورہ نہیں دیتے کہ تم یوں گولی دو اور یوں انجیکشن لگاؤ، بلکہ الٹا اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے ہمارے ساتھ، ہم اپنے باڈی کو آپ پہ پیش کرتے ہیں۔ تو گویا ایڈوائز نہیں کرتے، ہم فالو کرتے ہیں۔ جہاں پہ ہم میدان کے ماہر کو دیکھتے ہیں وہاں پہ ہمیشہ ہم نے ان کو فالو کیا ہے، ایڈوائز نہیں کی۔ تو یہاں پہ حکم کرنے والا اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ ایکسپرٹ آف دا ایکسپرٹ، ماہروں کے بھی ماہر ہیں، وہ سمجھتے ہیں کیا چیز بہتر اور کیا چیز اعلیٰ ہے۔ انہوں نے جو ہمارے لیے قربانی تجویز کی ہے تو بجائے ہم ان کو ایڈوائز دینے کے، ہم نے ان کی ایڈوائز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، پلس ہم نے ان کے فالوور بننا ہے، نہ کہ ان کو ہم نے اپنا فالوور بنانا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو جہاں پہ ہم دنیا کے تھوڑے سے انسان محنت کر کے ماہر بن جاتے ہیں، ہم ان کی بات کو لیتے ہیں، تو وہاں پہ ہم اللہ رسول کی بات کو کیوں نہ لیں؟ ایک جواب۔ دوسری بات یہ کہ ان کو پورے سال میں یاد نہیں آتا کہ رفاعی ادارے ہیں، پورے سال میں یہ یاد نہیں آتا کہ غریب کی بچی ہے یا کوئی غریب کا بچہ ہے جو بھوکا ہے یا جو بن بیاہے گھر میں بیٹھی ہے، یہ پورا سال یاد نہیں آتا۔ جب اللہ کا حکم قربانی آتی ہے ان کو یہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ یہ کیا نظام ہے؟ اور ہاں، جہاں تک بات ان کے رفاعی اداروں کی ہے یا غریبوں کی مدد کرنے کی ہے، اسلام وہاں پہ بھی ہمیں، کیونکہ وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، مکمل پورا ضابطہ طریقہ حیات زندگی، مطلب مکمل زندگی کے طریقے کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں قربانی کا حکم دیا گیا ہے وہاں پہ ہمیں غریب کی بچی کا خیال رکھتے ہوئے نظام میں زکوٰۃ بھی دیا گیا ہے۔ تو ہم زکوٰۃ دے کر رفاعی اداروں کے اندر جو غریب ہیں ان کو مالک بنا کر، جو غریب کے بچے ہیں ان کو مالک بنا کر زکوٰۃ دے کر مالک بناتے ہیں۔ ہم غریب کے بچے کا بھی خیال کرتے ہیں اور قربانی میں بھی خیال کرتے ہیں۔ اور اس میں تیسری بات، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب دو چیزیں اچھی ہوں تو ایک اچھی چیز کی خاطر دوسری اچھی چیز کو نہیں چھوڑا جاتا، ہر ایک چیز اپنے وقت پہ ہے۔ اب تو یہ ایسے ہو گیا، ایک بندہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اسے کہے گا کہ تمہیں نماز کی پڑ جاتی ہے، روزہ تو رکھو۔ ہم اسے کہیں گے روزہ رکھنے کا ٹائم علیحدہ ہے، حکم علیحدہ ہے، وقت اور طریقہ علیحدہ ہے، نماز کا علیحدہ ہے۔ ہم نماز کے وقت میں نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے کے وقت میں سحری میں اٹھ کے روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم قربانی کے وقت میں جانور ذبح کر کے اللہ کے حکم کو بھی پورا کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے وقت پوری زکوٰۃ ادا کر کے غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ یہ اعتراض تم ان پہ کرو جو پورا سال گزر جاتا ہے غریبوں کا خیال نہیں رکھتے، یہاں پہ آ کے بات نہیں بنتی۔ میری خود کئی ایسے افراد سے بات ہوتی ہے، کبھی واٹس ایپ وائس کے ذریعے سے، کبھی نارمل کال کے ذریعے سے، ان کو جواب آج کل الحمدللہ اس بنیاد پہ یہ بات سمجھ آئی ہے، اعتراض کرنے والے کو بجائے جواب دینے کے الٹا میں ان سے سوال کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو اعتراض کر رہے ہو تم مسلمان ہو یا کافر ہو؟ مجھے تم اپنا نظام بتاؤ تاکہ اس مزاج سے ہم بات کریں۔ جو اگر تم مسلمان ہو تو پھر تو یہ کافی ہے کہ اللہ رسول نے ہمیں کہا ہے قربانی کرو تو فلہذا کریں گے، تمہیں کوئی شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر کافر ہو تو پھر اس کے بعد جو میرے ابتدا کے 3-4 الفاظ ہیں وہی الجواب ہیں، وہ ان کے لیے بن جاتے ہیں۔ تو جس قسم کے بندے اس قسم کا جواب۔